اللهم اجعل في قلبي نورا. فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں. مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی. ایپیسوڈ 10. اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ سقوط کابل، قندھار اور بغداد کے موقع پر بہت سے افراد کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ سقوط بغداد کے بعد کس ملک یا علاقے کے سقوط کا منصوبہ دشمنان اسلام نے تیار کر رکھا ہے تو شاید ہمارے آنسو ختم ہو جائیں. یہ 6 جون 1967 عیسوی کا دن تھا کہ جب اسرائیلی فوجیں القدس شہر میں گھس گئیں اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا. اس دن اسرائیلی افراج کے سربراہ نے اپنے جن مذموم عزائم کا اظہار کیا وہ انتہائی قابل تشویش تھے. موشے دایان، جو کہ صہیونی تحریک کے چوٹی کے رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے اور جو پس پردہ رہ کر کام کرنے والے اعلیٰ صہیونی دماغوں کا ترجمان اور ان کے منصوبوں کے نفاذ کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا، یہ اس دن اسرائیلی بری افواج کا سربراہ تھا. اس کی ایک عادت یہ بن جاتی ہے کہ یہ کوئی بھی منصوبہ مکمل ہونے پر پیچھے مڑ کر اس کی مبارکبادیاں لینے کے بجائے کسی نئے منصوبے کی طرف توجہ مرکوز کر لیتا تھا. چنانچہ اس نے یروشلم آپریشن کامیابی سے مکمل کرنے کی اطلاع پا کر کہا، ہم نے یروشلم پر قبضہ کر لیا ہے، اب ہم یثرب اور بابل کی طرف بڑھنے والے ہیں. جس وقت موشے دایان تل ابیب سے یہ بیان جاری کر رہا تھا، اس وقت عراقی مسلمانوں کو دیوانیہ ناصریہ امارہ اور دہوک سے نقل مکانی کر کے مقبوضہ فلسطین جانے والے یہودیوں کے الفاظ یاد آئے. انہوں نے اپنا سامان باندھتے ہوئے علل اعلان کہا تھا، وہ دن دور نہیں جب ہم عراق واپس آئیں گے اور اپنی جائیدادیں واپس لیں گے. عراقی مسلمان حیران تھے کہ یہ کمبخت اتنے عرصے تک ہمارے پڑوس میں کتنے آرام و سکون سے رہنے کے بعد جاتے وقت ہمیں یہ دھمکی دے رہے ہیں. انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہود مردود ان کے احسانات کا ہرگز کوئی لحاظ نہیں کریں گے، کہ ان کی بدعہدی ان کی سرشت میں داخل ہے، اور اتنے عرصے تک عراقی مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تو اس دوران بھی آستین کے سام کی طرح انہیں ڈسنے میں لگے رہے. سقوط بغداد کی موجودہ کہانی مارچ میں امریکی حملوں سے نہیں بلکہ 4 جون 1903 عیسوی کو شروع ہوتی ہے. یہ وہ دن تھا کہ جب نئے عثمانی وزیر اعظم عزت پاشا کو تھیوڈور ہرزل نامی یہودی رہنما کا ایک خط موصول ہوتا ہے. یہ شخص یہودیوں کے موجودہ صہیونی نظام اور بین الاقوامی تحریک کا بانی سمجھا جاتا ہے. جس طرح پیٹر نامی عیسائی پادری صلیبی جنگوں کا محرک تھا، اسی طرح یہ شخص اس صہیونی تحریک کا بانی ہے جس نے آج عالم اسلام بلکہ کرۂ ارض کے اکثر حصوں میں فتنہ و فساد کی آگ لگا رکھی ہے. یہ ہنگری کے دارالحکومت میں 2 مئی 1860 عیسوی کو پیدا ہوا اور اپنے مرنے کے دن 3 جولائی 1904 عیسوی تک یہودیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا رہا. بنیادی طور پر یہ صحافی اور تمثیل نگار تھا، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہودیت کے لیے اپنے آپ کو ایسا وقف کیا کہ آج ہر یہودی اسے اپنا محسن سمجھتا ہے. اس نے 1896 عیسوی میں پہلا پامفلٹ شائع کیا تھا جس کا نام ڈار جوڈیا اسٹریٹ تھا. اس کے ذریعے اس نے دنیا بھر میں در بدر پڑے ہوئے ذلیل و خوار یہودیوں میں حصول وطن کی آگ لگا دی. اس نے دنیا بھر کے یہودی دماغوں کو جمع کیا اور ان کے سالانہ اجلاس منعقد کروائی. ان میں سے پہلے ہی اجلاس میں جو سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں 1897 عیسوی میں ہوا تھا، اس نے اعلان کیا کہ دنیا آئندہ 50 سال کے اندر کرۂ ارض پر ایک یہودی ریاست کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. اس نے اپنی تنظیم کا نام انجمن محبین صہیون رکھا تھا، جس کا بنیادی مقصد ارض فلسطین میں ایک یہودی ریاست کا قیام تھا. صہیون بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے جسے یہود مقدس سمجھتے ہیں. ابتدا میں اس تحریک کے مقاصد کو نہایت سختی کے ساتھ خفیہ رکھا گیا تھا اور اس مقصد کے لیے ممبروں سے مخصوص طریقے سے حلف لیا گیا، مگر بعد میں طے پایا کہ تحریک کے اصل مقاصد عیاں کر دیے جائیں. البتہ ان کی تکمیل کے لیے جو ذیلی تنظیمیں بنائی جائیں انہیں دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے. ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عثمانی وزیر عزت پاشا کو موصول ہونے والے خط کی. اس خط میں تھیوڈور ہرزل نے ترک حکمرانوں سے درخواست کی تھی
کہ یہودیوں کو عراق میں 9 آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ عزت پاشا حیران ہوئے کہ یہ بیٹھے بٹھائے یہودیوں کو کیا سوجھی، انہیں عراق میں ہر طرح کے حقوق حاصل ہیں، پھر الگ سے آبادیاں قائم کرنے کی کیا ضرورت؟ خود بغداد میں یہودیوں نے بہت سی زمینیں خرید رکھی تھیں، خصوصاً بغداد کے مشرق میں مضافاتی بستی کرادہ میں بیشتر زمینیں انہی کی تھیں۔ عثمانی وزیر نے یہ درخواست واپس کر دی، لیکن آج جب یہود نواز جنرل گارنر بغداد پہنچ چکا ہے، بغداد کی بستیوں کو یہودی 9 آبادیاں بننے سے کوئی روکنے والا نہیں۔ صہیونی تحریک القدس سے لے کر بابل تک پہنچ چکی ہے۔ دجلہ تک قبضے کے بعد عظیم تر اسرائیل کی مشرقی سرحدوں کی تکمیل ہو چکی ہے، اور اب یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ استعمار کا گنجا ازدھا کس طرف رخ کرے گا۔ صہیونی تحریک اپنی چال کامیابی سے چلتی جا رہی ہے، اور مسلمان دم سادھے اس دن کے منتظر ہیں جب یہ توبہ کرنا چاہیں گے، مگر اس کے الفاظ ان کے منہ سے ادا نہ ہو سکیں گے۔ یہ اپنی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے مارے مارے پھریں گے، مگر انہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دے گا۔ اے اہل اسلام، کب تک اپنے دشمنوں کو پنپنے کا موقع دو گے؟ کب تک ذلیل و خوار یہودی تم سے علاقے کے بعد علاقے چھینتے چلے جائیں گے؟ بابل تک یہودی جا پہنچے ہیں، کیا تمہارے جیتے جی یثرب یعنی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کر لیں گے؟ حامان یہودیوں کا مشہور تاریخ دان، جغرافیہ دان، فلسفی، ماہر مستقبلیات اور اعلیٰ پائے کا منصوبہ ساز گزرا ہے۔ اس کا پورا نام الفرڈ تھائر حامان تھا۔ اس کا شمار یہودیت کے لیے فکری سطح پر کارہائے نمایاں انجام دینے والے ممتاز دانشوروں میں ہوتا ہے۔ یہودیت کے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے افراد نے پچھلی 2 صدیوں میں ایک جسم کی طرح مل کر کام کیا ہے، بالکل ایسے جیسے مسلمان کو ان کے پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، یعنی جس طرح دماغ بہتر سوچ پیش کرتا ہے، دل اس پر پوری ہمت و قوت سے فیصلہ کرتا ہے، اور جسم کے اعصاب و اعضاء اس پر پوری تندہی سے عمل کرتے ہیں، تو انسان مطلب تک جلد اور بسہولت بلکہ بالیقین پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی قوم امت مسلمہ کا ہر فرد ایک مجتمع قوم کا فرد ہے، اس کے کچھ صاحب تدبیر اور صاحب رائے لوگ اس کا دماغ بن جائیں اور اسے خیر و شر سمجھاتے رہیں، مستقبل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کر کے دیتے رہیں، کچھ لوگ اس کا دل بن جائیں اور انہیں درکار و رسائل فراہم کرنے کے لیے پوری ہمت اور قوت کے ساتھ محنت کریں، اور اس کی معاشی اور عسکری استعداد کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور کچھ لوگ اس کے جاندار اور طاقتور اعضاء بن کر ان وسائل کو طے شدہ مقاصد پر صرف کر کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے خود کو کھپا دیں گے، تو اس کائنات کو تکوینی قوانین کا پابند بنا کر پیدا کرنے والے خدا کا فیصلہ ہے کہ اس قوم کے دن پھر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے اہل علم دنیا کی 3 اہم علمی اور عالمی زبانوں انگریزی، عربی اور معیاری اردو کی تعلیم کے لیے آج 2024 میں وہ نظام قائم نہیں کر پائے جو 1903 عیسوی میں کر لینا چاہیے تھا۔ اور سب کچھ جانے دیجئے، ہمارے بعض روشن خیال حضرات آج ان کاموں کی طرف توجہ فرما رہے ہیں جو انہیں 1885 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد کر لینے چاہیے تھے، جبکہ مغرب جس کے دل و دماغ اور اعصاب و اعضاء یہودی ہیں، 2000 عیسوی میں ان منصوبوں پر عمل کر رہا تھا جو اس نے 1901 عیسوی میں سوچے تھے، اور اپنی تجربہ گاہوں میں ان منصوبوں پر تجربے کر رہا ہے جو اسے 2100 عیسوی میں پورے کرنے ہیں، اور اس کے دماغ ان امور پر سوچ بچار کر کے محتاط انداز قائم کر رہے ہیں جو 2100 عیسوی کے بعد پیش آ سکتے ہیں۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی کیپٹن الفرڈ تھائر کی، جو حامان کے نام سے گزشتہ سے پیوستہ صدی میں یہودیوں کے عالمی سطح پر سوچنے والے دماغ کی ایک اہم رگ تھا۔ اس نے یہودی ریاست کی تشکیل کے لیے یہودیوں کو روڈ میپ کا ابتدائی خاکہ بنا کر دیتے وقت کہا تھا، جس کی حکمرانی مشرقی یورپ پر ہو اس کی حکمرانی ہاٹ لینڈ پر ہوتی ہے، اور جس کی حکمرانی ہاٹ لینڈ پر ہو اس کی حکمرانی ورلڈ آئرلینڈ یعنی یوریشیا، یورپ و ایشیا اور افریقہ پر ہوتی ہے، اور جس کی حکمرانی ورلڈ آئرلینڈ پر ہو اس کی حکمرانی ساری دنیا پر ہوتی ہے۔ حامان کی بات کو ایک اور یہودی مفکر ہالفرڈ میکنڈر نے آگے بڑھایا۔ اس کا زمانہ 1896 عیسوی سے 1947 عیسوی تک کا ہے، یعنی اس کی موت کے اگلے سال
اسرائیل کرۂ ارض پر ایک زائنسٹ یعنی صہیونی ریاست کے طور پر وجود میں آ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا، ہارٹ لینڈ کرۂ ارض کا وہ علاقہ ہے جو جغرافیائی اعتبار سے ساری دنیا پر حاوی ہے، لہٰذا اسے سیاسی اعتبار سے بھی سب خطوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے عالمی سیاست آخرکار خشکی اور سمندر پر تسلط رکھنے والی قوموں کے درمیان عظیم کشمکش پر آ کر مرتکز ہو جائے گی، اور ہارٹ لینڈ اس دنیا کا وہ خطہ ہے جو بحری قوتوں سے محفوظ علاقہ ہے، کیونکہ یہ ایک طرف سے سلسلہ کوہ ہمالیہ، دوسری طرف دریائے والگا، اور تیسری طرف دریائے یانگسی، اور چوتھی طرف سے بحیرہ قطب شمالی سے گھرا ہوا ہے۔ ہیلفریڈ میکنڈر نے 25 جنوری 1904 عیسوی کو، جبکہ دنیا جنگ عظیم اول کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنے یہ خیالات رائل جیوگرافک سوسائٹی لنڈن میں پڑھے جانے والے ایک مقالے میں پیش کر رہا تھا، جس کا عنوان تھا دی جیوگرافیکل پوائنٹ آف ہسٹری۔ یہ تھے تو مبہم، لیکن ان میں ہارٹ لینڈ پر بالادستی سے ساری دنیا کو تسخیر کر لینے کی قوت حاصل ہو جانے کا جو نظریہ تھا وہ اس کی اصل جان تھا۔ لہٰذا ایک اور یہودی دانشور نیکولس پائک-مین نے آگے بڑھ کر اس ابہام کو دور کیا اور ان کے ان نظریات میں جزوی ترمیم کرتے ہوئے میکنڈر کے متعین کردہ ہارٹ لینڈ کی حدود سے ملحق اس حصے کو دنیا کا اہم ترین علاقہ قرار دیتے ہوئے رم لینڈ کا نظریہ پیش کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی 30-40 کی اصطلاح وضع کی گئی، یعنی روئے زمین کا وہ حصہ جو 30 اور 40 درجے شمالی عرض بلد کے درمیان ہے۔ اس نے یہودیوں کے لیے ایک مختصر لائحہ عمل وضع کیا۔ جو رم لینڈ پر قابض ہوگا وہ یوریشیا اور افریقہ پر قابض ہوگا، اور جو ان دونوں پر تسلط حاصل کر لے گا وہ بلا شرکت غیر ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ ایک اور یہودی دانشور ارنلڈ ٹائبی نے بات کو کھول کر یوں بیان کیا ہے، انسانی معاملات کے مرکز کشش کا نقطۂ اتحاد امریکہ اور یورپ کے مشرق اور ہندوستان و چین کے مغرب کے بیچوں بیچ وہ جگہ ہے جو بابل کے نواح میں جزیرہ نمائے عرب و افریقہ کی اس پار عہد قدیم کا مقام نقل و حمل ہے۔ یہ کم و بیش وہی بات تھی جو عالمی اسرائیل ریاست کے اولین خاکے میں کہی گئی تھی، لہٰذا یہودی بڑوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ دنیا کے سب سے بڑے جزیرے یوریشیا یعنی یورپ و ایشیا اور افریقہ کے مرکز پر مکمل تسلط کا حصول کسی قوت کو ساری دنیا میں ناقابل تسخیر بنا دے گا۔ چنانچہ ان یہودی دانشوروں کی طرف سے یہ خیالات پیش کیے جانے کے بعد چند دہائیاں نہ گزری تھیں کہ مئی 1948 عیسوی کی ایک گرم رات میں یہودی ایک صہیونی ریاست کے قیام کا جشن منا رہے تھے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خیالات اسرائیل کے قیام کا اعلان تھے یا اسرائیل کا قیام ان نظریات کی عملی تدبیر تھا۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہوا وہی جو ان لوگوں نے کہا تھا، اور اب تک چونکہ ان کے طویل میعاد پر مشتمل منصوبے کامیابی سے مکمل ہوتے چلے آئے ہیں، اس لیے اگر کوئی اسرائیل کا مطلب اور اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو اسے انہی یہودی دانشوروں کے نظریات کا کھوج لگانا پڑے گا، اور ان پر تہ در تہ پڑی ہوئی پرتوں کو ہٹا کر باریک بینی سے یہودیت، اس کی نفسیات، طریقہ کار اور مستقبل قریب و بعید میں ان کے مقاصد کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو آئیے کچھ وقت یہودیت کے صنم خانے میں گزارتے ہیں۔ قیام اسرائیل کے بعد ابراہم اسحاق کوک نامی یہودی عالم کو اسرائیل کا ربائی اعظم منتخب کیا گیا تھا۔ یہ شخص بیک وقت عالم بھی تھا اور راہب یعنی روحانی پیشوا بھی۔ اسے یہود کے ظاہری اور باطنی علوم کا اپنے وقت کا سب سے بڑا ماہر اور بزرگ ترین روحانی پیشوا مانا جاتا تھا۔ اس نے اسرائیل کے تصور کو ان الفاظ میں واضح کیا: ارض فلسطین کے تصور کو محض اپنی قومی وحدت قائم کرنے کا ایک ذریعہ سمجھنا، حتیٰ کہ انتشار کی حالت میں مذہب کو باقی رکھنے کا ذریعہ سمجھنا ایک بانج خیال ہے۔ ایسے خیالات اس قابل نہیں کہ انہیں ارض اسرائیل کے تقدس سے نسبت دی جائے۔ ارض مقدس کو واپس ہونے کی امید یہودیت کی وہ بلا فصل ماخذ و منبع ہے جس سے اس کی انفرادیت برقرار ہے۔ نجات کی امید وہ طاقت ہے جو یہودیت کو انتظار میں باقی رکھتی ہے۔ ارض اسرائیل کی یہودیت ہی دراصل حقیقی نجات ہے۔ ارض اسرائیل کی یہودیت اور حقیقی نجات کی اصطلاحات کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے جب تک اس کے پس منظر سے آگاہ نہ ہوں۔ دراصل جب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا دی اور وقفے وقفے سے بخت نصر اور ٹائٹس نے یروشلم کو تباہ
ہزاروں یہودیوں کو قتل اور ہزاروں کو جلا وطن کر دیا، تو کئی سال تک ذلیل و خوار رہنے کے بعد ان کو آخری مرتبہ معافی اور ہٹ دھرمی میں سے ایک چیز کے انتخاب کا اختیار ملا تھا، اور یہ آخری موقع تھا کہ جب وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر رب تعالیٰ کو راضی کر سکتے تھے۔ یہ موقع سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی اطاعت اور ان کے ہاتھ پر توبہ کا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ اگر وہ گناہوں سے الگ ہو کر توبہ اور استغفار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، ان کے مصائب ختم کر دے گا اور ان کی بحالی کے لیے ایسا نبی بھیجے گا جو ان کا مسیح اور نجات دہندہ ہوگا۔ اس کی اطاعت کی برکت سے وہ مصیبتوں کے بھنور سے نکل جائیں گے۔ اس وقت سے ان میں کے نیک لوگ مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کی اکثریت کو گناہوں کی ایسی لت پڑ گئی تھی کہ ان سے صبر نہ ہوتا تھا۔ وہ لذت انگیز گناہ بھی نہ چھوڑنا چاہتے تھے، اور ساتھ میں اس ذلت اور خواری سے بھی جان چھڑانا چاہتے تھے جو ان پر مسلط تھی، اور جس کا خاتمہ سیہون کے پہاڑ کے گرد قائم ہونے والی یروشلم کی سلطنت مل جانے سے ہو سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ جنت گم گشتہ کے طالب علم تھے، لیکن جہنمی حرکات کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ رفتہ رفتہ گناہوں سے شغف کے ساتھ مسیح کا انتظار اور کھوئی ہوئی بادشاہت کی واپسی کا سودا ان کے سر میں ایسے سمایا کہ وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ ان کے نام نہاد علماء سو اور جعلی پیروں نے رحمان کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کو خوش کرنے کی اس احمقانہ کوشش کو دینی رنگ دینے کے لیے اصلی تصور مسیح کو مسخ کر کے ایک جعلی اور من گھڑت تصور مسیح پیش کیا تھا، اور چونکہ اس جعلی تصور کی مقبولیت تورات اور زبور میں تحریف کیے بغیر ممکن نہ تھی، لہٰذا ان مقدس کتابوں میں قطع و برید شروع کر دی گئی۔ لذت پرستی کے اس دور میں جو مشرکانہ اور فاسدانہ خیالات ایجاد کیے گئے تھے اور جنہیں شکم پرست مذہبی پیشواؤں کی محنت سے اللہ کے دین کے متوازی ایک دین کی شکل میں ڈھالا جا چکا تھا، وہ یہودیت کا جزء لازم بنا لیے گئے، اور اس کے مقابلے میں حقیقی اور انبیائی دین فاسد، باطل اور جعلی قرار پایا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل کے علماء سو نے انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ وہ سلوک کیا جو آج کل کے دنیا پرست مولوی اور رسوم پرست عوام علماء حق کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان جھوٹے روحانی پیشواؤں نے ان حرکات سے منع کرنے پر انبیاء اکرام اور منصف مزاج لوگوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ رفتہ رفتہ یہ ایک ایسا دن وجود میں آ گیا تھا جو حق و باطل کا ملغوبہ اور صحیح و فاسد کا معجون مرکب تھا۔ اس میں تصور مسیح کی بنیاد ان امور پر تھی۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی مصیبتوں کے خاتمے اور ان کی سربلندی کے لیے مسیح بھیجے گا۔ یہ مسیح ان کے موجودہ دین کی توثیق کرے گا جو ان موجودہ فاسد، باطلانہ اور مشرکانہ دین کی توثیق نہ کرے اور کسی اور دین، حقیقی الہی مذہب کی طرف بلائے۔ وہ جھوٹا مسیح دجال ہے اور قابل گردن زدنی ہے۔ چنانچہ اس خود ساختہ تصور مسیح کے تحت اصل مسیح معاذ اللہ جھوٹے اور یہودیت کے دشمن اور ان کا خاتمہ یہودیت کی خدمت قرار پایا۔ سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہودی علماء اور ربیین نے اس باطل تصور کو یہود میں اس قدر راسخ کر دیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جناب مسیح علیہ السلام کی آمد سے قبل ان کی دعوت کے لیے میدان ہموار کرنے کی خاطر خصوصی محنت کرنی پڑی۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقۃ بکلمۃ من اللہ۔ مگر اس کے باوجود یہود وہ جرم کر کے رہے جس نے انہیں اس آخری امتحان میں بری طرح ناکام کر دیا، اور جس کے بعد یہود کا رشتہ اللہ تعالیٰ، انبیاء اور آسمانی کتابوں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ گیا، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تکذیب اور آخرکار انہیں صلیب دیے جانے کی کوشش۔ اب وہ خود جانتے ہیں کہ اس ہولناک جرم کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے مقرب فرشتوں اور نیک و سعید بندوں کے ہاں آسمانوں اور زمینوں میں ان کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ خدا کے نہیں رہے، نہ خدا ان کا رہا، پورے کے پورے صرف اور صرف ابلیس کے ہیں، اور ابلیس پر نازل ہونے والی لعنت و پھٹکار ان کے لیے ہے۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی مسیح آئے گا نہیں، نہ وہ سچے مسیح جیسے کسی نجات دہندہ کے قابل ہیں۔ اب جو مسیح آئے گا وہ ان کے لیے سراپا قہر و غضب ہوگا، اور ان کے مقابلے کے لیے
چونکہ عرش سے لے کر فرش تک یہود کے لیے کوئی مددگار نہیں، اس لیے انہوں نے شیطان کو، اس کی مخفی قوتوں کو اور اس کے سب سے بڑے نمائندے دجال کو اپنے لیے آخری امید بنا لیا ہے۔ ان کے خیال میں ان کی تمام امیدوں کا مرکز یروشلم کی سلطنت اور صہیون کے مقدس پہاڑوں کی طرف واپسی کا ذریعہ صرف اور صرف دجال اکبر ہے۔ اس کی حکومت یہودیت کی حکومت ہوگی، اس کی بادشاہت اسرائیل کی حقیقی نجات کا دن ہے۔ مسیح دجال کا خروج کب ہوگا، اس کے ظاہر ہونے کی راہ کس طرح ہموار ہوگی، یہ بھی سن لیں۔ مسجد اقصیٰ کو ڈھا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی سازش کے تمام پہلوؤں کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لینے والا اسرائیلی ماہر زیدی اران کہتا ہے، زیر زمین اس سے فری میسن تحریک مراد ہے، جس کے سربراہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ کریہ عمل مسجد اقصیٰ کو بم سے اڑا دینا دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو جہاد کے لیے کھڑا کر دے گا، جو بالآخر پوری انسانیت کو معرکۃ المعارک میں جھونک دے گا۔ اس معرکۃ المعارک کو انہوں نے یاجوج و ماجوج کی جنگ سے تعبیر کیا ہے، جس کے کائناتی روحانی اثرات مرتب ہوں گے۔ آگ کی اس مطلوب آزمائش سے اسرائیل کا فاتح کی حیثیت سے برآمد ہونا زمین پر مسیح کی آمد کی راہ ہموار کرے گا۔ حاصل یہ ہے کہ موجودہ اسرائیل محض ایک ریاست نہیں، نہ ہی یہ صرف یہودیت و صہیونیت کی پناہ گاہ ہے، بلکہ یہ یہودیت کے ترتیب دیے ہوئے عالمی طاغوتی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر اور دجالی ریاست کا پایہ تخت ہے، جو اپنے صدیوں کے خفیہ عزائم کے تحت مسجد اقصیٰ اور گنبد صغریٰ کو گرا کر دجال کی آمد اور عظیم تر اسرائیلی ریاست کے قیام کی پہلی اینٹ رکھنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہود کے عقائد کے مطابق جب ان کا مسیحا یعنی المسیح الدجال آئے گا تو اس کے عالمی سلطنت کا دارالحکومت یروشلم یعنی القدس شہر اور صدارتی مقام ہیکل سلیمان ہوگا۔ اس وقت دنیا میں دو ہی حکومتیں ہیں جو کسی نظریے کے تحت قائم ہوئی ہیں اور جن کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر ان کا مقصد و منشور درج ہے۔ ایک پاکستان جس کی پارلیمنٹ پر کلمہ طیبہ تحریر ہے، جس کا بچہ بچہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا ایمان افروز نعرہ ورد زبان کرنا اپنا سعادت سمجھتا ہے۔ دوسرے اسرائیل کے جس کی پارلیمان کا موٹو یہ ہے، اے اسرائیل تیری سلطنت کی سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں، اور جس کا مقصد یعنی اسرائیل کا مطلب دجال کی حکومت بنا ہے۔ دونوں حکومتیں زبردست قربانیوں اور جد و جہد کے بعد قائم ہوئی ہیں، اور دونوں کا نظریہ یہ رہا ہے کہ اسلامی ریاست یا یہودی ریاست کا مثالی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنا پیغام پورے کرۂ ارض تک پہنچائیں۔ اب غضب انگیز بات دیکھیے کہ دجال کے پیروکاروں نے تو کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا ہے، وہ اپنے موقف پر پوری شدت سے قائم ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو ذریعہ شفاعت و نجات ماننے والوں میں دجال کی طاغوتی سلطنت کی تکمیل سے پہلے اور اس کے دارالخلافہ کے پوری طرح قائم ہونے سے بھی قبل اپنا مقصد تشکیل بھلا کر طاغوت کو تسلیم کرنے کے لیے سوچ بچار اور بحث و تمہیز شروع ہو چکی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، فلسطینی مسلمانوں کی یہود سے معرکہ آرائی محض زمین کا تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ حق و باطل کی وہ کشمکش ہے جس کی ابتدا دجال اور حضرت مسیح اور حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان حق و باطل کے آخری اور فیصلہ کن معرکے پر ہوگی۔ اب اہل ایمان سوچ لیں کہ وہ کس گروہ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔